वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर के एक रोज़ा दौरे पर वज़ीर आज़म कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का इजरा करेंगे। प्रोग्राम के तहत खैबर पख्तूनख्वा के 75 लाख खानदानों को 10 लाख रुपए सालाना मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आज़म एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद कर रहा है। हम 2,50,000 मैट्रिक टन गंदम अफगानिस्तान को फराहम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है सऊदी अरब समेत दीगर बरादर ममालिक के साथ मिलकर अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन की बात की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का सऊदी सफारत खाने में तकरीब से खिताब। FATF हुकाम से ग्रे लिस्ट के हवाले से खुलकर बात हुई। हमने एक्शन प्लान पर भरपूर अमल किया। पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट में रखने का जवाब नहीं बनता। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ब्रसेल्स में पाकिस्तानी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। ब्रसेल्स में पाक EU स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात, दो तरफा तजारत और अफगानिस्तान समेत इलाकाई अमन सलामती के उमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वुसअत देने का आज़म। पाकिस्तान तमाम हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात का हामी है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में एक तरफा और गैर-आइनी इक़दामात से खित्ते के अमन को मजीद खतरात से दो चार किया। अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ा गया तो इसके मुसम्मरात सबको भुगतना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी। पाक बहरिया के एयर डिफेंस यूनिट्स का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का कामयाब मुज़ाहिरा। मिसाइलों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा। वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब की पाक बहरिया के मिसाइल्स के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। मिसाइल मुसल्लह फ़ौज के ऑपरेशनल सलाहियतों में एक अच्छा इजाफा है। वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 310 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.71% रिकॉर्ड। मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव में बतदरीज इजाफा। वैक्सीनेशन के साथ हिफाजती तदाबीर को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। आलमी इदारा सेहत। अमरीकी सदर जो बाइडन की रूसी हममंसब पुतिन के साथ वीडियो लिंक पर मुलाकात। अमरीका रूस ताल्लुकात और यूक्रेन समेत दीगर तनाज़ात पर गुफ्तगू। सदर बाइडन का रूस की तरफ से यूक्रेन की जानिब अफवाज में इजाफे पर अमरीका और यूरोपीय इत्तेहादियों की जानिब से गहरी तशवीश का इजहार। अमरीका और इत्तेहादी फौजी कशीदगी की सूरत में रूस को मजबूत इक़्तिसादी और दीगर इक़दाम के साथ जवाब देंगे। व्हाइट हाउस। कतर और तुर्की का अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और ताल्लुकात को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने का आज़म। आलमी बरादरी अफगानिस्तान को इमदाद की फराहमी में सहूलत के लिए अबूरी हुकूमत के साथ राब्ता उसवार करे। कतर काबुल के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को फाल रखने के लिए तुर्की और तालिबान के साथ मिलकर काम करेगा। कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी की अपने तुर्क हममंसब के हमरा दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान समेत दीगर सार्क ममालिक आज 37वां सार्क चार्टर डे मना रहे हैं। 1985 में आज ही के दिन ढाका में पहले सार्क सरबराह इजलास के मौके पर जनूबी एशिया के 7 ममालिक मालदीव, भारत, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के रहनुमाओं ने सार्क के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। भारत में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें गैर महफूज। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में ईसाई कम्युनिटी के मातहत चलने वाले स्कूल पर हिंदू इंतहा पसंदों का हमला। स्कूल पर पथराव, इमारत के शीशे टूट गए। असातिज़ा और तलबा को धमकियां भी दी। भारतीय पुलिस का रवायती बेहिसी का मुजाहरा। अब तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। ढाका टेस्ट का आखिरी रोज पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 87 रन पर ढेर। साजिद खान की 8 विकेटें। फॉलो ऑन का शिकार मेजबान टीम की बैटिंग दूसरी इनिंग्स में भी मुश्किलात का शिकार। सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
اور کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کے تحت اسلام آباد میں کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا آغاز۔ پہلے مرحلے میں بٹگرام سے 400 سے زائد کھلاڑیوں کی شرکت۔ نوجوانوں کو کھیلوں کے مواقع فراہم کرنا ہدف۔ پسماندہ علاقوں کے نوجوانوں کو تربیت فراہم کر رہے ہیں معاون خصوصی عثمان ڈار کی لاہور قلندرز کی انتظامیہ کے ہمراہ گفتگو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز پر خبرنامہ۔ میں ہوں صدف علی خان۔ میں ہوں سلما کوثر۔ اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج پشاور کے ایک روزہ دورے پر وزیر اعظم کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت مائکرو ہیلتھ انشورنس پروگرام کا اجرا کریں گے۔ پروگرام کے تحت خیبر پختونخوا کے 75 لاکھ خاندانوں کو سالانہ 10 لاکھ روپے تک مفت صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم احساس راشن رعایت پروگرام کی رجسٹریشن کے حوالے سے تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ احساس راشن رعایت پروگرام مجموعی طور پر معاشی طور پر کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے تقریباً 2 کروڑ خاندانوں کو اشیاء ضروریہ کی خریداری میں رعایت فراہم کرے گا۔ معاون خصوصی برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر پروگرام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دیں گی۔ وزیر اعظم تاجر ایسوسی ایشن اور کریانہ الائنس سے بھی ملاقات کریں گے۔ پشاور میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم خیبر پختونخوا حکومت کے جامع مساجد کے ائمہ کرام کی مالی معاونت کے پروگرام کے تحت چیک بھی تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی گورنر خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ افغانستان میں سخت سردی کے باعث مسائل بڑھ رہے ہیں۔ رواں ماہ کی 19 تاریخ کو OIC وزراء خارجہ کانفرنس میں افغانستان کے اندر انسانی المیہ کی صورتحال پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ کانفرنس میں سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ایک ایسا نظام وضع کرنے کی کوشش کی جائے گی جس سے افغانستان کے لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی ہر ممکن مدد کر رہا ہے۔ 2.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم افغانستان کو فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ افغانستان سے درآمد کی جانے والی 40 اشیاء پر ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ OIC وزراء خارجہ اجلاس بنیادی طور پر غیر سیاسی اجلاس ہوگا، جس میں صرف افغانستان کی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر مدد پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات قیام پاکستان سے پہلے سے قائم ہیں۔ برسلز میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ نائب صدر جوزف بوریل کی مشترکہ صدارت میں پاک EU اسٹریٹجک مذاکرات کا انعقاد کیا گیا۔ مذاکرات میں 2 طرفہ تجارت اور افغانستان سمیت علاقائی امن و سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور یورپی یونین کے مابین اعلیٰ سطح روابط کے تسلسل نے 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان اپنی توجہ اقتصادی ترجیحات کی جانب مرکوز کیے ہوئے ہے۔ کاروبار میں آسانی پیدا کرنے والے ممالک کی صف میں ہماری درجہ بندی میں 28 پوائنٹس کی بہتری آنا ہماری مثبت اقتصادی پالیسیوں کا مظہر ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان تمام ہمسایوں کے ساتھ پرامن تعلقات کا حامی ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اور غیر آئینی اقدامات سے خطے کے امن کو مزید خطرات سے دوچار کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج افغانستان میں ابھرتے ہوئے انسانی بحران سے افغان عوام کو نجات دلانا ہے۔ افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو اس کے مثمرات سب کو بھگتنا ہوں گے۔ یورپی یونین کا افغانستان کے قریبی ہمسایہ ممالک کے پلیٹ فارم کے ساتھ ربط خوش آئند ہے اور پاکستان اس کی پرزور حمایت کرتا ہے۔ عالمی برادری افغان عوام کی انسانی و معاشی معاونت کے لیے مؤثر اور فوری اقدامات اٹھائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے برسلز میں اپنے دورہ بیلجیم کے حوالے سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بیلجیم کی وزیر خارجہ صوفی ولیم سے 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، سائنسی، تعلیمی اور زرعی شعبے میں تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی۔ بیلجیم کی وزیر خارجہ نے افغانستان سے مختلف ممالک کے شہریوں کے محفوظ انخلا میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ سہولت دیتے ہیں، جن کی بعد میں انکوائریاں ہوتی ہیں، جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں،
جو پاکستان کا پیسہ پاکستان سے غریبوں کا خون چوس کے یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں جو کہ بڑی با اثر ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا کیونکہ ان کے سورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو لوگ 8-10 سال سے فارن مشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور واپس آنے کا نام نہیں لیتے، تمام جگہ پہ نئے آفیسرز بھیجے گئے ہیں، اور آج میں نے ڈی جی صاحب کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو لوگ سفارشیں ڈھونڈ رہے ہیں اور واپس نہیں آ رہے انہیں آج کے روز نوکری سے برخاست کر دیا جائے۔ وہ اس بات کے مستحق نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے شہریتیں لے لی ہیں اور پسند کے فارن مشنز پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج کی ڈیٹ میں اگر انہوں نے رپورٹ نہیں کیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو انہیں نوکری سے فارغ کیا جائے۔ آن لائن پاسپورٹ کی سہولت جو ہے وہ ہم 191 ملکوں میں دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور جس چیز کا میں انتظار کر رہا ہوں، ڈی جی صاحب تو 23 مارچ کو چاہتے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ 100 دن کے اندر ای پاسپورٹ پاکستان کا ایشیا میں پہلا ای پاسپورٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے، تاکہ یہ چخ سے لوگوں کی جان چھٹے اور ای پاسپورٹ جو ہے اگلے سال کی ابتدا میں ہی لوگوں کو مل سکے۔ اور شہریت کی منسوخی کا بھی، ایمرجنسی سفری دستاویزات کا بھی جو ہے آن لائن سہولت دی جا رہی ہے۔ ای پاسپورٹ کا جرمن کمپنی سے کوئی مسئلے پیدا ہو گئے تھے، ان کو ہم نے دور کر لیا ہے۔ میں وہ باتیں صرف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری پریس کانفرنس جو ہے وہ 5 منٹ کی ہوتی ہے۔ اب ہمیں نیشنل ایکشن پروگرام پلان پہ زور دینا ہے۔ آج میں نے این اے پی کو کہا ہے کہ آپ ایکٹیولی جو ہمارے ملک کی بدنامی کا دنیا میں باعث بن رہے ہیں، جو دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے، اور جو پولیس ڈیمورلائز ہوئی ہے، ان تمام لوگوں پر سختی سے ہاتھ ڈالا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ بدنامی کے چنگل سے نکل سکے۔ 24 گھنٹے میں آپ کو پاسپورٹ مل سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس آدمی تو نہیں لینا جو بہانہ بنا کے بیماری کا گیا ہے، اس کو بھی 24 گھنٹے میں ہم ڈاکومنٹ دینے کے لیے تیار ہیں اگر وہ پاکستان آنا چاہیں۔ ہم ان کے لیے بھی یہ آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان آنا چاہیں تو نواز شریف صاحب آپ کو بھی 24 گھنٹے میں ہم ڈاکومنٹ آپ کے گھر پہنچا سکتے ہیں۔ ایمبیسی کو کہوں گا کہ ان کے گھر پہنچائے تاکہ اپنے گھر آئیں، لیکن وہ آئیں گے نہیں۔ اینڈ لاسٹلی، پاسپورٹ میں جتنی محنت کی گئی ہے، میں ڈی جی اور ان کے عملے کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جن چیزوں پہ کام کرنا ہے، اور ابھی میں نے ایف آئی اے کی میٹنگ کر کے آ رہا ہوں، میں نے ان کو کہا کہ یہ غریب ڈینٹر پینٹر اور مکینک اور ان بیچاروں پہ ہاتھ نہ ڈالیں، یہ $50-100 چینج کرنے والے پہ ہاتھ نہ ڈالیں، بڑے مگرمچھوں پہ ہاتھ ڈالیں۔ اور بڑے مگرمچھوں پہ ہاتھ اس لیے نہیں ڈالتا کہ چوروں کی لابی جو ہے، جو منی لانڈرز کی لابی ہے، جو ڈالرز کا بحران پیدا کرنے والوں کی لابی ہے، وہ ایک انٹرنیشنل لابی ہے۔ آج میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو دفتر میں اپنے دفتر بلا کے یہ ہدایت کی ہے کہ میں یہ نہ سنوں کہ $200 پکڑے گئے یا $500 پکڑے گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک میں ایک کہرام برپا کیا ہے اور جن کی وجہ سے پاکستان میں ڈالر کی قیمت جو ہے، روپے کی قیمت گھٹی ہے، ڈالر کی بڑی ہے، ان پر ہاتھ ڈالا جائے۔ باقی آج میرا خیال ہے ہم نے رانا شمیم کو PNIL پہ ڈالا ہے، اور ECL پہ ڈالنے کے لیے جب میٹنگ ہوگی، ابھی فروغ نسیم صاحب کا مجھے فون تھا کراچی سے، کیونکہ ECL پہ ڈالنے کے لیے میٹنگ بلائی جاتی ہے، اور عدالت ایک بڑا سیریس سنجیدہ کیس جس میں عدالت کی عزت کو خود ہاتھ ڈالا گیا ہے، وہ اس کیس میں ابھی صرف ہم نے اس کو PNIL میں ڈالا ہے، کہیں یہ بھاگ نہ جائے، اور باقی ECL کے لیے میٹنگ ہوگی جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور لاسٹلی، میرا وقت جو ہے وہ
تقریباً 1-1.5 منٹ رہ گیا ہے. میں پی ڈی ایم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 23 مارچ کی بجائے 30 مارچ کو آئیں, اور اگر یہاں آپ کا روزہ کھلوانا پڑا آگے اور آپ کا سحری کا انتظام کرنا پڑا تو میں اپنی جیب سے کروں گا. آپ کو یہاں اگر آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا تو ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, لیکن 23 مارچ سے پہلے ساری موومنٹ جی ٹی روڈ پہ شروع ہو جاتی ہے. سارے آلات حرب جو ہیں, ساری ہمارے کور ہیڈ کوارٹر جو ہیں, خواہ وہ جیلم کا ہو, خواہ وہ لاہور کا ہو, خواہ وہ پنڈی کے ہوں, یہ سب جی ٹی روڈ پہ واقع ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بدشگونی ہو جائے, کیونکہ یہ راستے 3-4 دن پہلے ہی بند ہو جاتے ہیں, اور پھر جو اپوزیشن یہ واویلا کرے گی کہ ہمارے راستے میں. اور دیکھیں دنیا میں چیلنج کرتا ہوں, یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے انہوں نے 4 مہینے کا ٹائم دیا ہے, کوئی ان کا اتفاق نہیں ہے بھائی. مارچ تک تو ہمیں 3.25 سال تو ہمیں ہو جائیں گے, بلدیاتی انتخاب ہوں گے. جو اپوزیشن تحریک چلانے کی تاریخ کا بھی صحیح انتخاب نہیں کر سکتی, وہ عمران خان کو نہیں گرا سکتی. میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. اور اپنے فیصلے پر مجھے اوورسیز پاکستانیوں کے فون آ رہے ہیں جو ان سے سخت خفا ہیں. اور یہ یاد رکھیں, 1 کروڑ لوگ, 90 لاکھ کہتے ہیں, یہ 90 لاکھ وہ ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہیں. کم و بیش دنیا میں پاکستانی 1 کروڑ ہیں. بعض لوگوں کی وہاں دستاویزات نہیں ہیں, بعض لوگوں کے دیکھیں کہ 14-16 لاکھ ہمارے پاس مہاجرین ہیں افغانستانی. پھر ہمارے پاس 8 لاکھ جو ہے جن کو ہم نے کارڈ جاری کیے ہیں. 2 لاکھ ایسے ہیں جو کہ بغیر کسی دستاویزات کے ہیں یہاں پہ. اور انہوں نے سالم کے لیے بھی تقریباً 50,000 لوگوں نے یہاں اپلائی کر دیا جو 15 اگست کے بعد آئے ہیں. ہمارے مسائل بڑے سنجیدہ ہیں. ہماری پوری سپورٹ طالبان کے اندر جو اس وقت جس امتحان سے گزرے ہیں اور انسانیت کے جو وہاں مسائل جنم لے رہے ہیں, جو وہاں بھوک کے مسائل جنم لے رہے ہیں, وہ ہماری پوری سپورٹ انہیں حاصل ہے. لیکن پاکستان ایک ایٹامک ملک ہے, پاکستان اس خطے میں ایک ایٹامک پاور ہے. سو ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں. پاکستان ہمیں سب سے پہلے عزیز ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے بعد پاکستان کی سالمیت, ترقی ہمارا سب سے پہلا فرض ہے. میں تمام اوورسیز پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان کی حکومت کی کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں ملیں. اور 14 تاریخ کو 1 سال ہمارا پورا ہو جائے گا. عمران خان کی حکومت کی وی این پہ ہم نے جو کارکردگی کی ہے وہ ساری قوم کو بتائیں گے 14 تاریخ تک ہمارا 1 سال کی کارکردگی, کہ ہم نے ایف آئی اے میں کیا کیا ہے, ہم نے نادرا میں کیا کیا ہے, ہم نے پاسپورٹ میں کیا کیا ہے, ہم نے اس کے علاوہ نیکٹا اور نیب اور دوسرے اداروں میں کیا ہے. اب نیشنل ایکشن پروگرام پہ ہماری پوری توجہ ہے, کیونکہ یہ فعال نہیں تھا, اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. ابھی 1-1.5 مہینے سے کام شروع ہوا ہے. سو گاہے بگاہے اب نیشنل ایکشن پروگرام سے بھی قوم کو مطلع رکھیں گے, کیونکہ عمران خان کی ہدایت ہے کہ قوم کو ہر صورت میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلو. آپ کا بہت بہت شکریہ. 3 سوال جو کرنا چاہ رہا ہوں. جی 3 سوال بس صرف. دیکھیں ظاہر ہے پاسپورٹ والوں کا کتنی ہوگی, 70 ہوں گے, 100 ہوں گے جو واپس نہیں آئیں گے, کیونکہ 1-2 مشن میں لوگ ہوتے ہیں جو واپس نہیں آئیں گے. وہیں رہیں, مبارک ہو ان کو, وہیں سٹے انہوں نے لیا ہوگا. کسی اور کو موقع دیں. پاسپورٹ آفس میں لوگوں میں صلاحیتیں کم نہیں ہیں, وہ اوپر سے نہیں کو پڑھ کے آئے, ہائی ٹیک نہیں ہے, صرف انہوں نے لمبا قیام کر لیا, مزے کر رہے ہیں. اور مزے کر رہے ہیں تو مزے کریں, پھر یہاں سے نئے افسر جائیں گے. یہ میرا فیصلہ.
دیکھیں میں مستقل کرنے کا تو کوئی اختیار نہیں رکھتا، لیکن اس پہ سوچا جا سکتا ہے کیونکہ منسٹر کے پاس کسی کو مستقل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایف پی ایس سی کہہ رہے ہیں ڈی جی صاحب ان کے انٹرویو کی ڈیٹ دیں۔ دیکھیں بارڈر مینجمنٹ پہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام بارڈرز جو ہیں وہ بہتر طریقے پہ چل رہے ہیں، اور ہمارا ایک چمن بارڈر ہے اور دوسرا تورخم بارڈر ہے۔ تورخم بارڈر سے 15 اگست کے بعد 1,69,000 69,000 لوگ تورخم بارڈر سے آئے ہیں۔ چمن کا ہمارے پاس ریکارڈ، ہمارے میں تو تھوڑے سے لوگ ہیں، 5,000 یا 7,000 ہیں۔ 1,69,000 میں سے 66,000 واپس گئے ہیں، 18,000 لوگ یہاں سے بیرون ملک گئے ہیں، 1,00,000 لوگ تقریباً کم و بیش ابھی یہی ہیں۔ جی اعزاز، وہ کہا ہے ابھی ڈی جی صاحب نے اس کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ اعزاز، ہمیشہ سوال جو ہے نا اس کا ایک اسپیشل اینگل ہوتا ہے، بہت زبردست ریلیشننگ ہے، اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی بھی زبردست صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور پاک فوج میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے۔ پوسٹنگ اور ٹرانسفر جو ہیں یہ ایک اس عظیم ادارے کے روایات اور قانون کے تقاضوں کا حصہ ہے۔ اس میں جو آدمی جہاں جاتا ہے وہاں وہ ذمہ دار۔ لاسٹ عباس، اچھا اس کے بعد جی۔ وہ پاسپورٹوں کا اور مسئلہ ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں، میرا مطلب ہے ہم چھوٹ دینے والے ہیں۔ کیبنٹ میں کیس لے کے جا رہے ہیں، جن لوگوں نے دو پاسپورٹ رکھے ہوئے ہیں، دو شناختی کارڈ رکھے ہیں، وہ اس کیبنٹ میں نہ صحیح تو اگلے میں ان کی مجبوری لیں گے، ان کیبنٹ سے منظوری لے کے ایک پاسپورٹ اور ایک شناختی کارڈ کی اجازت دے رہے ہیں، اور جو غلط آئی ڈی کارڈ بنے ہیں ان پر ہم ایک بہت بڑا ایکشن لینے جا رہے ہیں، اور اس ایکشن سے خاص طور پر کراچی، گھوٹکی، سکھر، جن لوگوں نے ہم سے پہلے ایک بہت بڑی تعداد میں غلط شناختی کارڈ عملے سے مل کر یا عملے کے بغیر بنائے ہیں یا کسی اور جگہ سے کیا، اس پہ ایکشن لیں گے۔ عباس اور پھر بین۔ ناٹ فارن سروس، فارن سروس میرے انڈر نہیں، عباس پاسپورٹ۔ ہاں دیکھیں ہم نے ایف آئی اے میں تمام لوگوں کو 3 سال سے زیادہ، پرائم منسٹر کی یہ پالیسی ہے، ان کو ٹرانسفر کر دیا ہے، اور میں ڈی جی پاسپورٹ صاحب سے یہ کہوں گا کہ ڈی جی پاسپورٹ بھی عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں جس کا 3 سال سے سٹے ہو۔ میں جس دن منسٹری کا مجھے چارج دیا عمران خان نے، اس دن پہلا فیصلہ یہی کیا، کوئی بندہ 3 سال سے زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سفارشیں کتنی سٹرانگ ہوتی ہیں، لیکن کوئی بندہ یہاں 3 سال سے زیادہ گورنمنٹ رول کے مطابق نہیں رہ سکتا۔ جی بہن، لاسٹ کویسچن۔ آج 2 منٹ بڑے ہو گئے ہیں جی، آواز نہیں آ رہی آپ کس کی؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اسلام آباد میں پولیس کی نفری بہت کم ہے، 2,000 پولیس والے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پروسیس شروع کرنے لگے ہیں، پہلے 1,000 کریں گے، لیکن اب آپ دیکھیں ہم نے ایف آئی اے میں 1,050 نوکریاں نکلی ہیں تو 14 لاکھ درخواستیں آئی ہیں۔ اب 14 لاکھ درخواستوں کو میرٹ پر دیکھتے دیکھتے، یا 12 لاکھ لگا لیں، اس میں 6 دن مشینیں بند بھی رہی ہیں، تو 1 سال تو ان کا چھاتی ماپنے اور دوڑیں لگانے میں لگ جائے گا۔ سو ہم ایسا سوچ رہے ہیں کہ کوئی اس پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ جہاں کوئی نئی نفری آتی ہے اس کا کوئی میرٹ کی اسکروٹنی اور میرٹ کی اپائنٹمنٹ کے لیے تھوڑا ٹائم ہو، یہ نہ ہو کہ الیکشن سر پہ آئیں اور ابھی تک ہماری بھرتی نہ ہو سکی ہو۔ جی
इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की नई वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनीज गरीबों का खून चूसती हैं। पाकिस्तान में ई पासपोर्ट शुरू होने जा रहा है। मुल्क को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करने का फैसला कर लिया गया है। मुल्क में बहरान पैदा करने वालों पर हाथ डाला जाएगा और PDM को लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील करनी चाहिए। पाक बहरिया के एयर डिफेंस यूनिट्स ने ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का कामयाब मुज़ाहिरा किया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मिसाइल्स फायरिंग का मुशाहिदा किया। फायर किए गए मिसाइलों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। मिसाइल्स फायरिंग का शानदार मुजाहरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों और हरबी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने पाक बहरिया की जानिब से ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल की फायरिंग का कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में वज़ीर ममलकत ने कहा कि ये मिसाइल पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वाराना सलाहियतों में एक अच्छा इजाफा है। फ़ारूक हबीब ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत और मुंह जोई का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। शाहम यूनिवर्सिटी अस्पताल बहरीन के कमांडर मेजर जनरल डॉक्टर शेख सलमान अल खलीफा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुअज़्ज़िज़ीन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत सेहत के शोबे और कोरोना के खात्मे के लिए पाकिस्तान की जामे कोशिशों और अज़्म पर गुफ्तगू की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और दिफा, सिफारतकारी और इक़्तिसादी शोबे में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना तरजीहात में शामिल है। आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद में शाहम नर्सिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए बहरीन के ताउन को सराहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने कोरोना पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात समेत अफगानिस्तान में किरदार और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने कहा है कि वज़ीर आला ऑफिस को सही मानों में अवाम के मसाइल हल करने और खिदमत का मरकज़ बनाया जाएगा और अफसरों और अमले को अवाम की खिदमत को यकीनी बनाना होगा। लाहौर में वज़ीर आला ऑफिस के अचानक दौरे के मौके पर सरदार उस्मान बुस्तार ने तमाम अमले की हाज़िरी चेक की और फाइलों पर कवायद व ज़वाबित के तहत फौरी कार्रवाई करके समरियों को बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने अमले को हिदायत की कि मसाइल के लिए आने वालों के साथ एहतराम के साथ पेश आएँ और उन्हें हल करके एक मिसाली रिवायत कायम करें। वज़ीर आला के मुशीर हनीफ पताफ़ी और MPA ताहिर अंधावा ने वज़ीर आला के दफ्तर के दौरे को खुशनुमा करार दिया। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मौसर इक़दामात के बाद सूबे भर में डेंगू के केसेस में वाज़ेह कमी हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू के 35 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब भर से अब तक डेंगू के केसेस की कुल तादाद 25,822 हो चुकी है, जिनमें से 155 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 358 मरीज दाखिल हैं, जबकि पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के लिए 4,833 बिस्तर मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के 22 मरीजों की शरह में मुसलसल कमी आ रही है। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान वायरस के 310 नए केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.71% रही, जबकि 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क में इस वबा से अमवात की तादाद 28,743 हो गई है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में नए वेरिएंट को कंट्रोल करने के लिए भी इक़दामात जारी हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 52,61,000 से तजावज़ कर गई है। गुज़श्ता रोज़ आलमी सतह पर इस वायरस से 6,112 अमवात हुई, जबकि 5,46,000 से ज़ायद नए केस रिपोर्ट हुए। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव में बतदरीज इजाफा हो रहा है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि वैक्सीनेशन के साथ हिफाजती तदाबीर को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। WHO यूरोप के डायरेक्टर हैंस क्लेश ने कहा कि बच्चों के हवाले से एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाना होगा। जनूबी अफ्रीका के सदर साइरल रामाफोसा ने कहा कि हमने ओमिक्रॉन वेरिएंट की निशानदही के बाद अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, लेकिन हमें इसकी सजा दी जा रही है।
سینیگال میں ڈاکار فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افریقی ممالک کو شعبہ صحت میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ راموفوسا نے کہا کہ امیر ملک ویکسین کے معاملے میں نسل پرستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے براعظم افریقہ میں ابھی تک صرف 7% اہل آبادی کی ویکسینیشن ہوئی ہے۔ ویکسین کے معاملے میں مغرب کے رویے نے مجھے مایوس کیا ہے۔ واضح رہے کہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، جاپان اور متحدہ عرب امارات سمیت متعدد ملکوں نے 25 نومبر کو اومیکرون ویرینٹ کی نشاندہی کے بعد جنوبی افریقہ سمیت بعض افریقی ممالک کے لیے سیاحتی پابندی کا اطلاق کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ روس تعلقات اور یوکرین سمیت دیگر تنازعات پر 2 گھنٹے تک ویڈیو کال پر بات چیت کی۔ جو بائیڈن نے پوٹن کو خبردار کیا کہ یوکرین پر کسی بھی قسم کے روسی حملے کے خلاف سخت مغربی اقتصادی رد عمل آ سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق صدر بائیڈن نے روس کی طرف سے یوکرین کی جانب افواج میں اضافے پر امریکہ اور یورپی اتحادیوں کی جانب سے گہری تشویش کا اظہار کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکہ اور اتحادی فوجی کشیدگی کی صورت میں روس کو مضبوط اقتصادی اور دیگر اقدامات کے ساتھ جواب دیں گے۔ روس نے یوکرین پر حملے کی منصوبہ بندی کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس کی فوج کی پوزیشن دفاعی ہے۔ امریکہ نے بیجنگ میں سرمائی اولمپکس 2022 کے سفارتی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جینیفر پیساکی کے مطابق چین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے امریکی حکومت کے اہلکار سرمائی اولمپکس کی تقریب میں شریک نہیں ہوں گے، تاہم امریکی ایتھلیٹس کو سرمائی اولمپکس کے مقابلوں میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کا فروغ امریکہ کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ سرمائی اولمپکس کا امریکی سفارتی بائیکاٹ تعاون کو نقصان دے گا۔ کھیلوں کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لیجین نے پریس کانفرنس میں رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی فیصلے کے جواب میں سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سرمائی اولمپکس میں خلل ڈالنے کی امریکہ کی سازش ناکام ہو گئی، اس فیصلے کے مقابل تدابیر اختیار کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ سفارتی بائیکاٹ کا فیصلہ 2 طرفہ ڈائیلاگ اور اہم شعبوں میں باہمی تعاون کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امریکہ کو اس چال میں منہ کی کھانی پڑے گی۔ افغانستان کے لیے ناروے کی جانب سے امداد کا اعلان۔ ناروے کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان کو انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے افغانستان کے لیے عالمی خوراک پروگرام اور یونیسیف کو $250 ملین ادا کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ناروے افغانستان کو انسانی امداد جاری کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ افغانستان کو امداد جاری کرے۔ افغانستان کو انسانی بحران سمیت متعدد مشکلات کا سامنا ہے۔ قطر اور ترکی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ افغانستان کی امداد کی فراہمی میں سہولت کے لیے عبوری حکومت کے ساتھ رابطہ استوار کرے۔ دارالحکومت دوحہ میں قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اپنے ترک ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں نے افغانستان میں استحکام اور تعلقات کو فروغ دینے کے لیے انسانی اور معاشی کوششیں بڑھانے کے حوالے سے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو فعال کرنے کے لیے ترکی اور طالبان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ افغانستان کے مرکزی بینک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے انسانی امداد کی رقم کا دوسرا پیکیج وصول کر لیا ہے۔ بیان میں موصول ہونے والی رقم کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ بینک نے کہا کہ بینکاری کے نظام کے مسائل جلد حل کر لیے جائیں گے اور بینک عوام کو بہترین خدمات فراہم کرنا شروع کر دیں گے۔ اس سے پہلے افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن نے مرکزی بینک کو $1 کروڑ 60 لاکھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر ابوالحسن انصاری جھنگ میں انتقال کر گئے ہیں۔ ڈاکٹر ابوالحسن انصاری کو اچانک دل کا دورہ پڑا جو ہسپتال لے جاتے ہوئے جان لیوا ثابت ہوا۔ ڈاکٹر ابوالحسن انصاری کا شمار وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق ایڈیشنل سیکریٹری جنرل ڈاکٹر ابوالحسن انصاری کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں فاروق حبیب نے کہا کہ ڈاکٹر ابوالحسن پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن تھے۔ وزیر مملکت نے اللہ تعالیٰ سے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ چیف آرگنائزر پی ٹی آئی سیف اللہ خان نیازی نے بھی ڈاکٹر ابوالحسن کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کا اثاثہ تھے۔ پارٹی کے لیے ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سینیٹر سیف اللہ خان نیازی نے مرحوم کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا بھی کی۔
पाकिस्तान समेत दीगर सार्क ममालिक आज 37वां सार्क चार्टर डे मना रहे हैं। 1985 में आज ही के दिन ढाका में पहले सार्क सरबराह इजलास के मौके पर जनूबी एशिया के 7 ममालिक मालदीव, भारत, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के रहनुमाओं ने सार्क के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस तंजीम के क़याम का मकसद अमन, इस्तेहकाम, हम आहंगी और इस खित्ते की तरक्की के लिए मुश्तरका काविशें करना था। इसके अलावा खुद मुख्तारी और बराबरी के उसूलों, इलाक़ाई सालमियत, कौमी आज़ादी, ताकत का इस्तेमाल न करना और तमाम वसाइल का हल ढूंढना भी इस तंजीम के इख़राज़ व मक़ासिद में शामिल है। भारतीय फोर्सेस ने वादी कश्मीर के तमाम अजला और जम्मू खित्ते के मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में घरों पर छापों के दौरान दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने श्रीनगर, बारामूला, बांडीपुरा, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, शुपियां, इस्लामाबाद, कुलगाम, राजौरी और पूंछ अजला में कार्रवाइयों के दौरान खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत लोगों को शदीद सर्दी में बाहर रहने पर मजबूर किया। फौजियों ने मकीनों को हिरासा किया। सहाफ़ियों का कहना है कि फोर्सेस एहलकारों ने उन्हें छापों और गिरफ्तारियों के बारे में कोई खबर नशर या शाया करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर तंजीमों ने श्रीनगर से जारी अपने बयानात में कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले। हुर्रियत रहनुमाओं ख्वाजा फिरदौस और देवेंद्र सिंह बहल ने कहा है कि भारत मकबूजा इलाके में कत्ल व गारत, तशद्दुद और गिरफ्तारियों समेत हर किस्म के गैर इंसानी हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा है। जिला राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादी के हक में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। पोस्टर्स में जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। भारतीय पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं। भारत में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें गैर महफूज हैं। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के ज़िला विदिशा में ईसाई कम्युनिटी के मातहत चलने वाले स्कूल पर हिंदू इंतहा पसंदों ने हमला कर दिया। उन्होंने स्कूल पर पथराव किया जिससे इमारत के शीशे टूट गए। हिंदू इंतहा पसंदों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। असातिज़ा और तलबा को धमकियां भी दीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाक़या गंज बासौदा कब्जे में इस वक्त पेश आया जब सेंट जोसेफ स्कूल में तलबा सालाना इम्तिहान दे रहे थे। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि हमले की धमकियों के पेश नज़र मकामी पुलिस को पेश की इतला की गई, ताहम उन्होंने बरवक्त सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं किए। ऐसा लगता है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली पुलिस और इंतजामिया भी हमलावरों के साथ मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि हमले और तोड़फोड़ से बच्चे बुरी तरह खौफज़दा हो गए और उन्होंने बेंचों के नीचे छुपकर अपनी जानें बचाईं। भारतीय पुलिस ने रिवायती बेहिसी का मुजाहरा करते हुए किसी भी मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया। भारत में कुछ अरसे पहले एक मुसलमान नौजवान को मस्जिद में नमाज पढ़ने पर हिंदू इंतहा पसंदों के हुजूम ने शदीद ज़दोकोब करके बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उस वक्त भी भारतीय पुलिस ने मामले में रिवायती हठधर्मी का मुजाहरा किया और हमला आवरों को गिरफ्तार नहीं किया था। हुकूमत की मौसर इक़्तिसादी पॉलिसियों की बदौलत बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तफसील से आगाह करेंगे हसन तारिक भट्ट। कारोबार के लिए साजगार माहौल की फराहमी और सरमाकारों को दी गई सहूलियात से जहां बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बढ़ा रही हैं, वहीं मुतादिद आलमी ब्रांड्स भी मुल्की मार्केट में दाखिल हो रहे हैं। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की बदौलत इंतहाई मुख्तसर अरसे में न सिर्फ पाकिस्तान में मोबाइल फोन की तैयारी शुरू हुई, बल्कि सिर्फ एक साल में मुकामी तैयार करदा स्मार्टफोन की तादाद दरामदी मोबाइल फोन से तजावुज कर गई। पाकिस्तान में जहां शाओमी जल्द स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का इरादा रखता है, वहीं सैमसंग भी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पाकिस्तान में तैयार करने जा रहा है। इब्तदाई तौर पर सैमसंग सालाना 50,000 टीवी सेट्स तैयार करेगा, जो 2 साल में बढ़कर 1 लाख यूनिट सालाना हो जाएंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी में इजाफे से रोजगार के नए मौके पैदा होने के साथ टेक्नोलॉजी की मुंतकिली से अवाम का म्यार जिंदगी भी बेहतर होगा। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सकाफती विरसे के हवाले से पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर स्मगल किया गया सकाफती विरसा वापस पाकिस्तान के हवाले कर दिया।
آسٹریلیا میں پاکستانی ہائی کمیشن کے مطابق 30 صدی عیسوی کی برونز ایج کا قیمتی پتھر پاکستان کو واپس مل گیا ہے، جو غیر قانونی طور پر پاکستان سے امریکہ لے کر جایا گیا تھا۔ پتھر آسٹریلیا میں درآمد کیے جانے پر آسٹریلوی بارڈر فورس نے تحویل میں لے لیا تھا۔ آسٹریلیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر زاہد حفیظ چودھری نے قیمتی پتھر کی واپسی کو ثقافتی محاذ پر پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دیتے ہوئے آسٹریلوی حکومت کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے پاکستان ایڈورٹائزر سوسائٹی کے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ امید ہے نومنتخب عہدیداران اور کونسل ممبران ایڈورٹائزرز برادری کی فلاح و بہبود اور اشتہارات کی صنعت کے طریقوں کو معیاری بنانے کے لیے بامقصد اقدامات اٹھائیں گے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں گزشتہ روز مبینہ پولیس مقابلے میں جاں بحق ہونے والے نوجوان ارسلان محسود کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس سے پہلے لواحقین کی مدعیت میں ایس ایچ او اورنگی ٹاؤن اعظم کوپانگ اور ایک پولیس اہلکار اور اس کے دوست کے خلاف اورنگی ٹاؤن تھانے میں FIR درج کی گئی، جس کے بعد لواحقین نے دھرنا ختم کر دیا۔ ارسلان محسود FSC کا طالب علم تھا اور گزشتہ روز ٹیوشن سینٹر سے واپس آ رہا تھا کہ پولیس کی مبینہ فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا۔ ارسلان محسود کے والد لیاقت محسود کراچی ڈمپرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ DIG ویسٹ ناصر آفتاب نے واقعے کی مشکوکیت کے پیش نظر SHO اورنگی ٹاؤن اعظم کوپانگ کو فوری طور پر معطل کر دیا، جبکہ پولیس اہلکار سمیت ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ سندھ پولیس کے ہاتھوں کراچی میں ارسلان نامی نوجوان کے بہیمانہ قتل پر وزیر مواصلات مراد سعید نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں مراد سعید نے کہا کہ سندھ پولیس کے تھانے دار کے ہاتھوں ایک اور نوجوان کے قتل نے پرانے زخم ہرے کر دیے۔ مراد سعید نے کہا کہ مقتول ارسلان کو نقیب اللہ محسود بننے دیں گے، نہ حکومت سندھ کو یہ خون دبانے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ زرداریوں کے بھرتی کیے گئے مجرموں کی ڈھال بننے کے بجائے ذمہ داروں کا تعین کریں۔ ناظرین، سندھ حکومت کا عوام کو سہولیات مہیا کرنا تو درکنار، وہ تو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال دیں اور انہیں بنیادی سہولتوں سے محروم کرنے کے لیے سندھ اسمبلی میں عددی برتری کی بنیاد پر ترمیم شدہ بلدیاتی بل بھی پاس کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ تاہم اپوزیشن سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس بل پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ گورنر سندھ نے اس بل کو ترمیم کے لیے واپس کر دیا ہے۔ بل کے بارے میں مزید تفصیلات نواب علی شاہ کی رپورٹ میں۔ سندھ حکومت کی جانب سے منظور کردہ ترمیمی لوکل گورنمنٹ بل 2021 کو گورنر سندھ نے اعتراضات لگا کر واپس کر دیا ہے، جبکہ تمام اپوزیشن پارٹیوں نے بھی اس بل کو بھرپور طریقے سے مسترد کرتے ہوئے اس کے خلاف عوامی احتجاجی مہم شروع کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ لوکل باڈی کا جو بل تھا، میں نے اس کے اوپر اپنی اعتراضات لگا کے یا اعتراضات کے لیے سجیشن میں نے کر کے ان کو واپس بھیجا ہے کہ اس کو کریکٹ کریں۔ میئر کا الیکشن شو آف ہینڈ ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ نہ کرائیں، اس کو سیکرٹ بیلٹ سے کر لیں تو اس میں ہارس ٹریڈنگ میں اضافہ ہوگا۔ دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جی میئر کوئی بھی الیکٹ ہو سکتا ہے۔ پھر ہسپتال اور اسکول جو KMC کے پاس تھے وہ KMC سے لے لیے ہیں۔ پھر KMC کے پاس جو ٹیکس کا نظام تھا، جیسا بھی تھا ٹوٹا پھوٹا تھا، بجائے اس کو بہتر کرنے کے وہ بھی لے لیا گیا۔ سندھ حکومت نے اپنی عددی برتری کی بنیاد پر سندھ اسمبلی سے ترمیم شدہ لوکل گورنمنٹ بل 2021 منظور کرایا تھا، جس پر اپوزیشن رہنماؤں نے اسمبلی میں سخت احتجاج کیا۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی سمیت بڑے شہروں کے میئرز کے اختیارات کافی حد تک کم کر رہی ہے، جو کہ ہمیں بالکل بھی قبول نہیں ہے اور یہ عوام کے حق پر ڈاکہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بل کے ذریعے میئرز سے تعلیم، صحت اور دیگر شہری اہم معاملات کے اختیارات سندھ حکومت کے پاس چلے گئے ہیں۔ اپوزیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے اس بل کو اسمبلی میں لانے سے پہلے اپوزیشن سے کوئی مشورہ نہیں کیا۔ اس کالے قانون کو، اس مٹے نظام کو، اس ظالمانہ نظام کو، اس زردارانہ نظام کو ہم انشاءاللہ ختم کرائیں گے اور سندھ کی عوام سے کہتا ہوں سجاگ تھو جاگو، یہ سندھ دشمن قانون ہے۔ جو 2021 کا جو کالا قانون پاس کیا گیا ہے، وفاقی حکومت بھی اور MKM پاکستان بھی اس کو مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ جو وہ تمام اختیارات جو آئین قانون کے تحت، جو پاکستان کے 73 کا آئین ہے، جو آرٹیکل 140 یہ کہتا ہے، آرٹیکل 7، آرٹیکل 8 یہ بات کہتا ہے، وہ تمام اختیارات منتخب میئر کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے عوام کے مسائل کو حل کر سکے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ بل کے حوالے سے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں تاکہ بل پر موجودہ تحفظات کو دور کیا جائے۔ لوکل باڈیز بل پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آکے بات کریں اور اگر کچھ بہتری آ سکتی ہے اس میں بالکل لانے کے لیے تیار ہیں۔ لوکل باڈیز بل 2021 پر گورنر سندھ اور اپوزیشن کے اعتراضات اپنی جگہ اہم ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی
गवर्नर सिंध और अपोजिशन के लगाए गए एतराजात को किस तरह दूर करके इस बिल को लागू करवाती है। पीटीवी न्यूज के लिए कराची से नवाब अली शाह। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें यौम पैदाइश के मौके पर लाहौर के अजायब घर में नई सिख गैलरी का कयाम अमल में लाया गया है। तफसील से आगाह करेंगी वर्दा सलीम। गैलरी में बाबा गुरु नानक और सिख मजहब से मुतल्लिक दूसरे तारीखी नवादरात रखे गए हैं, जो सिख मजहब के मानने वालों के साथ साथ तारीख और मजहबी अमूर से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए भी तवज्जो का बाइस हैं। हर साल हजारों सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात के लिए पाकिस्तान का दौरा करते हैं। लाहौर अजायब घर की सिख गैलरी पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इन सब के लिए किसी तोहफे से कम नहीं, जो बैनुल मज़ाहिब रवादारी का सबूत है। जब भी टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान का नाम भी आगे जाता है, तो यही मकसद लाहौर म्यूजियम का है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों में आला खिदमात सर इंजाम देने वाले 32वें मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स के वफ्द ने भी अजायब घर का और बिलखसूस सिख गैलरी का दौरा किया। अफसरान ने कहा कि अजायब घर किसी भी इलाके की सकाफत और रवायात के अमीन होते हैं और लाहौर म्यूजियम ये किरदार बाखूबी अदा कर रहा है। बड़ा रिच और एसेट्स इन्होंने डिस्प्ले किए हैं तस्वीरों में। हमें इस पर फख्र भी होना चाहिए, हमें इसको प्रिजर्व भी करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। अवेयरनेस होना बहुत ही की चीज़ है, क्योंकि ये एक हमारा बन सकता है, इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकता है म्यूजियम। लाहौर अजायब घर का शुमार खित्ते के कदीम तरीन और वसी तरीन म्यूजियम में होता है। लाहौर अजायब घर अपनी तहजीब और सकाफत को अगली नस्लों तक मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाक जर्मन तरक्याती ताउन के 7 साल मुकम्मल होने के मौके पर इस्लामाबाद में तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर बर्नार्ड शलाज हैक ने कहा कि जर्मनी और पाकिस्तान के दरीना और गहरे ताल्लुकात हैं। हम पायदार तरक्की और बैनुल-अक़वामी तालीम के लिए कोशा हैं। उन्होंने कहा कि सियासी, समाजी और इक़्तिसादी तब्दीली के लिए बाहमी हमाहंगी और ठोस मनसूबों पर अमल दरामद जारी रखेंगे। सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर असद हयातुद्दीन ने कहा कि जर्मन तरक्याती ताउन बहुत से शोबों में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। उर्दू के नामवर रोमानवी शायर नासिर काज़मी का 96वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। नासिर काज़मी की पैदाइश 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला में हुई। उन्होंने अपनी तख्लीकी ज़िंदगी की इब्तदा 13 बरस की उम्र में की और उस ज़माने के मोतरफ शायर अख्तर शिरानी से मुतासिर होकर रोमानवी नज़में और फिर गज़लें कहीं। क़याम पाकिस्तान के बाद उनके अशार की महक गोशे गोशे में फैल गई और पाकिस्तान को नासिर काज़मी के रूप में एक नया शायर नसीब हुआ। नासिर काज़मी का पहला शेरी मजमुआ बर्ग ने 1952 में शाया हुआ। इसके अलावा दीवाना, पहली बारिश, निशाते ख्वाब, सर की छाया, खुश्क चश्मे के किनारे और उनका दीवान भी दीगर मजमुओं में शामिल है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर बरसों राज करने वाली अदाकारा रानी का 75वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। खुदा के लिए ऐसा न कहिए, हमने जिंदगी में यही एक खुशी देखी है। सलीम और उसकी मोहब्बत के सिवा हमारे पास कोई दूसरा सरमाया मौजूद नहीं। बेटी भी कहती हो और अपनी अमीरन को पहचानती भी नहीं। कई लाजवाल गीतों को अपने रक़्स से अमर करने वाली अदाकारा रानी ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज़ 1962 में फिल्म महबूब से किया और तादमे मर्ग अपने तमाम किरदारों को खूबसूरती से निभाया। अदाकारा रानी जब अपने किरदार में डूबकर जज्बात का इजहार करती तो चेहरा उनका सच्चा तर्जुमान बन जाता था। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के शोबा उर्दू के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा फैज़ अदबी मेले का आगाज़ हो गया है। मेले में बैनुल अक़वामी और मुल्की अदबी शख्सियात शिरकत कर रही हैं। तफसील जानिए मुख्तार अंजुम की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में 2 रोज़ा फैज़ अदबी मेले का आगाज़ हो गया है,
जिसमें मुल्क की नामवर अदबी शख्सियात के अलावा बैरून मुमालिक से भी मारूफ अदीब शिरकत कर रहे हैं। शोबा उर्दू इस्लामी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस मेला में फैज अहमद फैज की अदबी खिदमात और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं बारे गुफ्तगू की जा रही है। मुकर्रिरीन का कहना है कि मौजूदा दौर में तुलबा और तालबात का फैज अहमद फैज बारे जानना बेहद जरूरी है। फैज अदबी मेले में बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल की जानिब से सकाफती स्टॉल्स भी सजाए गए हैं, जहां इलाकाई लिबास और इस्तेमाल की अशिया को खसूसी तौर पर डिस्प्ले किया गया है। वैसे तो उनकी शायरी में बहुत सारे रंग हैं, लेकिन इस तरह से आर्ट्स काउंसिल ने इसमें एक नया रंग भरने की कोशिश की है। जहां अदब का मेला था वहां पे इन स्टॉल्स ने इस प्रोग्राम को कल्चरल कर दिया। मेला के मौके पर अक्स की जानिब से भी मुख्तलिफ अदीबों की तख्लीकात भी नुमाइश के लिए रखी गई हैं, जहां तुलबा और तालबात खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। फैज़ का बुनियादी पैगाम ही यही है कि इंसानियत जो है वो अपने महराज को पहुँचे। मेला बुनियादी तौर पर सांझ और मोहब्बत की अलामत है। हम देखते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं किताबों के। फैज अदबी मेला 2 रोज तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ सेमिनार के जरिए फैज अहमद फैज की शख्सियत बारे गुफ्तगू की जाएगी। मुख्तार अंजुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में स्मॉग और धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई अजला में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -9, ज़ियारत -6, अस्तूर कल्लात -5, कालाम स्कर्दू -4, रावलाकोट कोयटा -3, दीर हुंजा अनंतनाग -2 और दरोश में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।